بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم امام رضا علیہ السلام کی ویڈیو کے ساتھ فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سے انشاءاللہ باقاعدہ زیارات کی ویڈیوز کا آغاز کر رہا ہوں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔ اس ویڈیو میں حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ اندر زری مطہرہ تک آپ کو لے کر جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ امام علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت، آپ کے معجزات اور شہادت کا بھی ذکر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سین انقلاب میں، اور یہ سین باب تبرسی سے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا سین ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ زیارت کا آغاز کریں گے، اور اسی سین میں یہ سامنے سنہری سبیل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں اور شفا بھی پاتے ہیں، اور یہ بالکل سامنے امام علیہ السلام کا گنبد ہے، اور اسی کے نیچے امام علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ یہ دائیں سائڈ پہ رواق شیخ طوسی کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہیں سے اندر داخل ہونے کے لیے راستہ موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی دور ہونے کے باوجود میری قبر کی زیارت کو آئے گا تو روز قیامت 3 جگہوں پر میں اس کی مدد کروں گا۔ سب سے پہلے جب لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، پھر جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، اور پھر میزان کے سامنے۔ یہ جی رواق شیخ طوسی، اور یہ بائیں سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینار۔ رواق شیخ طوسی میں داخل ہونے کے بعد اسی مینار کے نیچے جو دروازہ ہے اس کے اندر سے داخل ہوں تو سین جمہوری اسلامی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنی زیارت کے بارے میں اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ ایک روز آئے گا کہ تم طوس میں میری قبر کی زیارت کرو گے، جان لو کہ جو بھی غسل کر کے میری زیارت کرنے آئے گا وہ گناہوں سے اس طرح خارج ہو جائے گا کہ جس طرح پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا۔ یہ جو رواق شیخ طوسی، اور یہاں سے اب ہم داخل ہو چکے ہیں سین انقلاب اسلامی میں۔ یہ سامنے سنہری رنگ کا دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی اندر زری کی طرف داخل ہوتا ہے۔ یہ سامنے پانی پینے کے لیے جگہ ہے، اور یہ سارا سین جمہوری اسلامی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے والد کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد کی یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن میرے والد کی زیارت صرف ہمارے خاص شیعہ کرتے ہیں۔ یہ سامنے دروازہ ہے سنہری رنگ کا، یہیں سے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر امام علیہ السلام کی زری کی طرف راستہ جاتا ہے۔ یہیں پہ جوتے وغیرہ بھی مومنین جمع کرواتے ہیں، اور یہ بائیں سائڈ پہ ایک جالی سی بنائی گئی ہے خواتین کے لیے تاکہ اندر زری کی زیارت کر سکیں۔ یہ جی سین جمہوری اسلامی سے اندر داخل ہونے کا منظر، اور یہیں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، باجماعت نماز بھی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں امام رضا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتا چلوں کہ جب مامون کے ہاں مرو میں امام علیہ السلام تشریف لائے تو ایک زمانے میں بارش ہونا بند ہو گئی۔ مامون نے امام کی توہین کا ارادہ کیا اور سوچا کہ امام سے بارش کی دعا کرنے کو کہے گا۔ وہ بالکل مطمئن تھا کہ کسی بھی صورت میں بارش ممکن نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ دو میں سے ایک حالت پیش آئے گی، یا تو یہ کہ امام نماز باران پڑھنے کو قبول نہ کریں، اس صورت میں مامون یہ بات پھیلائے گا کہ امام علیہ السلام کو خوف تھا کہ ان کی دعا مستجاب نہ ہوگی، لہٰذا انہوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہ کہ امام علیہ السلام نماز باران پڑھنے کو قبول فرمائیں گے اور خشک سالی کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام کی عزت و آبرو باقی نہ رہے گی، اور ان کی امامت سے لوگوں کا اعتقاد اٹھ جائے گا۔ امام نے بغیر کسی فاصلے کے اس کی آفر کو قبول کر لیا کہ لوگوں کے ساتھ پیر کے دن جنگل میں جائیں گے اور نماز باران ادا کریں گے۔ مامون نے منادی کرنے والوں سے کہا کہ شہر میں منادی کر دیں کہ تمام لوگوں کو پیر کے دن امام رضا علیہ السلام کی امامت میں نماز باران کے لیے نکلنا ہے، تاکہ تمام لوگ امام کی دعا کے قبول ہونے کو مشاہدہ کریں۔ یہ سامنے زری کا ایک منظر ہے، اور یہاں سے دائیں طرف سے اندر زری کی طرف راستہ داخل ہوتا ہے۔ یہ باہر سے ایک منظر ہے، ہم دائیں طرف سے اندر داخل ہوں گے اور انشاءاللہ بالکل زری کے قریب جا کے امام علیہ السلام کی زری کی زیارت کریں گے۔ یہ سامنے داخلی دروازہ ہے۔ تو جب پیر کا دن آیا تو لوگوں کا جمع غفیر امام رضا علیہ السلام کے پیچھے بیابان کی طرف روانہ ہوا۔
آسمان بالکل صاف اور نیلا تھا، بادل اور بارش کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد امام علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، پروردگار، تو نے اپنے رسول کے خاندان کو بزرگی عطا کی ہے، اور اب یہ لوگ تیرے فرمان کی بنا پر ہم توسل کرتے ہیں اور تیرے فضل و رحمت اور احسان کی امید رکھتے ہیں۔ بس ہم پر بارش کی رحمت نازل کر دے، ایسی بارش کے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو، لیکن معبود لوگوں کے گھروں کو پلٹنے کے بعد بارش نازل فرما۔ اب کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سخت بجلی اور بارش کے آثار نمایاں ہوئے اور بادل آسمان میں ظاہر ہو گئے۔ تیز ہوا چلنے لگی اور بادل سروں پر آ گئے۔ لوگوں میں جوش پیدا ہوا کہ جتنا جلدی ہو اپنے گھروں کو پہنچیں تاکہ بارش میں نہ بھیگیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو، یہ بادل تمہاری سرزمین کے لیے نہیں ہے، یہ بادل فلاں جگہ پر برسنے پر معمور ہیں۔ وہ بادل آئے اور بغیر برسے چلے گئے۔ اسی طرح بار بار بادل آتے گئے اور بغیر برسے جاتے گئے، اور امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ فلاں جگہ پر برسنے پر معمور ہیں۔ اسی طرح 11واں بادل آیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ بادل جو ہیں یہ تمہاری طرف برسنے پر معمور ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا، اور لوگ اپنے گھروں پر پہنچے اور ایسی بارش ہوئی کہ تمام حوض اور گڑھے اور نہریں پانی سے بھر گئیں۔ مامون غصے اور حسد سے جل رہا تھا، مگر اس نے امام کے سامنے مسرت و خوشی کا اظہار کیا، لیکن باطن میں دوسری فرصت تلاش کرنے لگا تاکہ ان سے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکے۔ یہ جی امام علیہ السلام کی زری کا منظر، اور میں زری کے بالکل قریب ہوں، اور یہ وہ زری والا کمرہ ہے جس سے میں داخل ہو رہا ہوں۔ السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء۔ السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا۔ السلام علیکم یا انیس النفوس۔ السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے کے بعد ایک دن حمید بن مہران نے مامون سے کہا کہ اے مامون، ہر روز علی ابن موسیٰ رضا کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے، تم اس کو کس طرح برداشت کر رہے ہو؟ اس بارش کو تو اسی دن برسنا تھا، چاہے وہ نماز باران پڑھتے یا نہ پڑھتے، تم لوگوں کو کیوں اجازت دے رہے ہو کہ وہ اس بارش کو علی ابن موسیٰ رضا کا معجزہ اور کرامت شمار کریں؟ مامون نے دلچسپی سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا، تم ایک مجلس رکھو تاکہ میں تمام زائرین کے سامنے امام کی توہین کروں اور سب کو یہ سمجھا دوں کہ یہ معجزہ نہیں دکھا سکتے اور اس بارش کا ان کی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مامون وہی کام کر بیٹھا جو حمید بن مہران چاہتا تھا۔ حمید بن مہران ایک بہت بڑا جادوگر تھا، لہٰذا اس نے سب سے پہلے فن جادوگری کے ذریعے دسترخوان پر امام علیہ السلام سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی، یعنی امام جب لقمہ کھانے لگتے تو امام علیہ السلام کے ہاتھ سے غائب کر دیتا۔ یہ دیکھ کر حاضرین ہنسنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام حمید بن مہران کی ان حرکتوں سے ناراض ہوئے، لیکن آپ کے ماتھے پر بل تک نہ آئے، یہاں تک کہ حمید بن مہران نے حد سے زیادہ بے ادبی کی اور تمام حاضرین کے سامنے بلند آواز سے کہنے لگا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، آپ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اور وہ بارش جو خداوند عالم نے وقت معین میں نازل کی ہے اس کو اپنی دعا کا اثر قرار دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک صاحب عزت و باعظمت ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہو تو اس طرح کہ جیسے آپ نے ابھی ابھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی تکرار کی ہے کہ انہوں نے پرندوں کو اذن خدا سے زندہ کیا تھا۔ اگر آپ سچے ہو تو ان دو شیروں کو جو کہ مامون کے قالین پر نقش ہیں حکم دیجئے کہ زندہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ معجزہ نہیں مانا جائے گا، نہ یہ کہ ہم اس بارش کو معجزہ مانیں جو کہ معمول کے مطابق ہوئی ہے۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے شیروں کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا، اس مرد فاسق و فاجر کو پکڑ لو۔ اب اچانک ان شیروں کی تصویر میں جان آ گئی، وہ قالین سے مجسم ہوئے اور دوڑے اور وحشتناک طریقے سے بدبخت حمید بن مہران کی جان پر ٹوٹ پڑے، اور اس کی حرکت کرنے سے پہلے پہلے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کے سامنے کھا گئے، یہاں تک کہ زمین پر جو اس کا خون گرا تھا اس کو بھی پی گئے اور اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ چھوڑا۔ اب محفل میں موجود حاضرین بری طرح ڈر گئے اور کسی میں بولنے کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ خود مامون بھی بولنے کے قابل نہ تھا۔ اب دونوں شیر امام رضا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے سر کے ذریعے مامون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سے پوچھا کہ اے ولی خدا، اگر آپ حکم دیں تو میں اس شخص یعنی مامون کو بھی اس کے دوست سے ملحق کر دوں۔
مامون نے اپنی فاتحہ پڑھ لی۔ اسرائیل کو غصے سے بھرے ہوئے دو درندہ شیروں کی شکل میں دیکھ لیا اور خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے ان شیروں سے کہا کہ خداوند عالم خود اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اب تم اپنی جگہ اور حالت میں واپس پلٹ جاؤ۔ جب مامون کو ہوش آیا تو حکومت کو امام رضا علیہ السلام کے قدموں میں دے دیا اور آپ کی طرف رخ کر کے ہانپتے اور لرزتے ہوئے فرمایا، شکر خدا کہ ہم کو حمید بن مہران کے شر سے محفوظ رکھا۔ اے فرزند رسول، آج میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ یہ حکومت اور خلافت آپ اور آپ کے خاندان سے متعلق ہے، اب جو بھی آپ پسند کریں۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اے مامون، اگر مجھے اس خلافت سے کوئی لگاؤ ہوتا تو میں تم سے بحث و مباحثہ کرنے نہ بیٹھتا، چونکہ خدا کی تمام مخلوقات اس کے اذن سے میرے اختیار میں ہے، لیکن میں خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ تمہارے کام میں دخل اندازی نہ کروں۔ زائرین محترم، یہ امام رضا علیہ السلام کے چند فضائل تھے، آپ کے معجزات تھے، اور اب میں امام علیہ السلام کی شہادت کا تھوڑا سا واقعہ ذکر کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے سے مرو تشریف لائے۔ مامون امام رضا علیہ السلام کو ایک الگ مکان میں لے گیا۔ اس نے امام کا بہت زیادہ احترام کیا اور ایک شخص کے ذریعے امام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں خلافت سے الگ ہونا چاہتا ہوں اور اس کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے شدت کے ساتھ اس پیشکش کو رد کر دیا۔ مامون نے دوبارہ پیغام بھیجا لیکن امام نے دوبارہ قبول نہ کیا۔ آخر میں مامون نے کہا کہ جب آپ خلافت کو قبول نہیں کرتے تو میری ولی عہدی کو قبول کر لیں۔ امام علیہ السلام نے اس کی ولی عہدی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس وقت مامون کو غصہ آیا اور وہ امام علیہ السلام کی توہین کرنے لگا اور کہا کہ آپ میری اس خواہش کو قبول کر لو، ورنہ میرے لیے زبردستی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ولی عہدی کو تو قبول کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ نہ امر کروں گا، نہ نہیں، نہ فتویٰ دوں گا، نہ حکم دوں گا، نہ کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بناؤں گا، اور نہ میں کسی کو کسی کے کام سے ہٹاؤں گا۔ جو چیز جس حالت میں ہے اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ مامون نے امام علیہ السلام کی شرائط کو قبول کیا۔ نتیجہ یہ کہ حقیقت میں امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول نہ کیا، صرف مجبوری کی بنا پر امام نے اس کے امور میں مداخلت کیے بغیر ولی عہدی کے نام پر اکتفا کیا۔ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلت جو کہ آپ کے صحابی تھے اپنی شہادت کی خبر دی اور کہا کہ میں کل اس فاجر مامون کے پاس جاؤں گا، اگر میں سربراہ نہ باقی آیا تو مجھ سے بات کرنا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، اور اگر میرے سر پر کوئی چیز ہوئی، یعنی میں سر کسی چیز سے ڈھانپ کر نکلا، تو پھر مجھ سے بات مت کرنا۔ ابا سلت کہتے ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو امام محراب عبادت میں بیٹھ گئے اور انتظار میں تھے کہ اچانک مامون کا غلام آیا اور امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ امام علیہ السلام نے لباس تبدیل کیا اور مامون کے قاصد کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ ابا سلت کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے روانہ ہوا، چونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ میں امام رضا علیہ السلام کا خادم ہوں، اس لیے ہر جگہ پر امام کے ساتھ جا سکتا تھا۔ مامون نے جیسے امام علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور نیچے اترا اور امام علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ کو اپنے تخت پر سرہانے کی طرف اپنے برابر میں بٹھایا۔ مامون کے سامنے ایک میز لگی ہوئی تھی جس پر ایک بہترین خوبصورت طبق پہ عمدہ قسم کے انگور رکھے ہوئے تھے۔ مامون نے ہاتھ بڑھا کر انگور کا ایک گچھا اٹھایا اور اس میں سے آدھے خود کھائے اور دوسرا آدھا حصہ کہ جس میں پہلے سے ہی زہر ڈال رکھا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یہ انگور مجھے تحفے میں دیے گئے ہیں، مجھے یہ بات گوارا نہیں کہ میں خود کھاؤں لیکن آپ کو نہ کھلاؤں، میری درخواست ہے کہ آپ ان کو تناول فرمائیں۔ امام رضا علیہ السلام علم امامت کے ذریعے اس حقیقت کو جانتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کام سے معاف رکھو، لیکن مامون نے اصرار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر آپ اس کو کھائیں گے تو خوشحال ہوں گے۔ امام نے 3 مرتبہ عذر خواہی کی، لیکن ہر مرتبہ مامون نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کی قسم دے کر کہا کہ کم ہی صحیح مگر آپ کچھ تو ضرور کھائیں۔ مجبوراً امام نے 3 دانے انگور کھائے اور اپنی ابا کو اپنے سر پر ڈالا اور مامون کے دربار سے باہر نکل آئے۔ ابا سلت کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام اپنے سر پر عبا اوڑے ہوئے ہیں تو سمجھ گیا کہ میں بدبخت ہو گیا ہوں اور اس ملعون نے اپنا کام کر دیا ہے۔ جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو چونکہ امام علیہ السلام میں بولنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے آپ نے اشارہ کیا کہ میں دروازہ بند کر دوں۔ میں نے مضبوطی سے دروازے کو بند کر دیا تاکہ کوئی بھی اندر آ کر امام علیہ السلام کو زحمت نہ دے سکے۔
اس کے باوجود بھی جب امام علیہ السلام اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، میں نے دیکھا کہ سین میں ایک جوان ہے جو امام رضا علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتا ہے، جبکہ میں نے اس سے پہلے اس جوان کو کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر میں نے یہ خیال کیا کہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا انا حجت اللہ علیک یا ابا سلت، اے ابا سلت میں تمہارے اوپر خدا کی حجت ہوں۔ فرمایا میں محمد ابن علی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے والد بزرگوار کے پاس تشریف لے گئے۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھے اور استقبال کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی گردن میں ڈالا اور اپنے بیٹے امام جواد علیہ السلام کے گردن کو بوسہ دیا۔ اسی حالت میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے فرزند سے راز و نیاز کی باتیں کیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام اپنے فرزند کی آغوش میں دنیا سے چلے گئے۔ ابا سلت کہتا ہے کہ امام جواد نے مجھ سے فرمایا اٹھو اور سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ اور وہاں سے تخت اور پانی لے آؤ۔ میں نے عرض کیا وہاں پر تخت اور پانی تو نہیں ہے؟ فرمایا جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرو۔ جب میں گیا تو وہاں یہ سامان پڑا تھا اور میں وہ سامان لے آیا اور ارادہ کیا کہ امام کے جنازے کو غسل دوں۔ امام جواد نے مجھ سے فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا۔ اس کے بعد امام کے جنازے کو کفن دیا گیا، پھر نماز جنازہ پڑھائی گئی اور فرمایا کہ تابوت لے آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ نجار کے پاس سے جا کر ٹھیک کرا کے لے آؤں، تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کمرے میں تابوت پڑا ہے، اسے لے آؤ۔ وہاں پر پہلے تابوت نہیں تھا، مگر اس بار تابوت کو دیکھا اور اسے لے آیا، اور امام جواد نے جنازے کو تابوت میں رکھا اور رات کو امام علیہ السلام کو غربت کی حالت میں سپرد خاک کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا بند متعال امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مومنین زیارات کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو امام رضا علیہ السلام کے حرم کی زیارت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔